ایک رات ایک مندر میں کچھ ایسا ہوا جس نے پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا۔ سینکڑوں بت ٹوٹ چکے تھے لیکن ایک بت کھڑا تھا اور اس کے کندھے پر تھی ایک کلہاڑی۔ یہ سمجھنے کے لیے ہمیں کہانی شروع سے سننی ہوگی جب یہ شہر بتوں کی پوجا میں ڈوبا ہوا تھا۔ بہت پرانے زمانے میں ایک شہر تھا۔ اس شہر کے مندر میں سینکڑوں بت تھے، بڑے بڑے پتھر کے بت قطاروں میں کھڑے ہیں۔ لوگ ان کے آگے جھکتے، ان سے مانگتے، یہ بت دیکھ نہیں سکتے تھے۔ یہ حرکت نہیں کر سکتے تھے، یہ بے جان پتھر تھے۔ لیکن ایک نوجوان تھا جو سوچتا تھا۔ وہ رات کو آسمان دیکھتا، ستاروں کو دیکھتا، چاند، سورج، یہ زمین، یہ سب کس نے بنایا؟ یہ بت تو کچھ نہیں بنا سکتے۔ اصل خالق تو وہ ہے جس نے یہ سب بنایا۔ نوجوان نے سوچا، میں لوگوں کو سچائی کیسے دکھاؤں؟ ایک دن شہر میں بڑا میلہ لگا۔ سارے لوگ شہر سے باہر میلے میں جانے لگے۔ آہستہ آہستہ پورا شہر خالی ہو گیا۔ صرف مندر میں بت اکیلے کھڑے رہ گئے۔ نوجوان مندر کی طرف بڑھا۔ وہ اندر داخل ہوا بتوں کے سامنے۔ اس نے ایک کلہاڑی دیکھی۔ تیز دھار، مضبوط لوہا، بھاری اور طاقتور۔ اس نے کلہاڑی اٹھائی اور پہلے بت کی طرف بڑھا۔ پہلا وار، بت زمین پر گرا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ پہلا بت گرنے کے بعد کلہاڑی دوسرے بت کی طرف بڑھی۔ دوسرا وار اور بھی زوردار تھا، پتھر دھماکے سے ٹوٹ گیا۔ بت دو ٹکڑوں میں بٹ کر فرش پر گر گیا، زوردار آواز کے ساتھ۔ تیسرا بت سونے سے سجایا ہوا تھا، لیکن وہ بھی صرف پتھر تھا۔ سونے کی چمک بھی اسے نہیں بچا سکی، وہ بھی ٹوٹ کر گرا۔ ایک کے بعد ایک 5 بت، 10 بت، 20 بت، سب ٹوٹتے چلے گئے۔ مندر کا فرش ٹوٹے ہوئے دیوتاؤں سے بھر گیا، ہر طرف ملبہ ہی ملبہ۔ لیکن سب سے بڑا بت، مندر کے سردار کا بت، ابھی تک کھڑا تھا۔ یہ سب سے بڑا تھا، سب سے مضبوط تھا، لوگوں کا سب سے پسندیدہ دیوتا۔ اس کے سامنے سب سے زیادہ لوگ جھکتے تھے، اس سے سب سے زیادہ دعائیں مانگتے تھے۔ مگر اس کے بڑے چہرے میں بھی نہ آنکھوں میں روشنی تھی، نہ کانوں میں سماعت۔
اور بہت احتیاط سے کلہاڑی اس کے کندھے پر رکھ دی، جیسے یہ بت ہی قصوروار ہو جا۔ اب منظر مکمل تھا، ایک بت کھڑا، باقی سب ٹوٹے، اور قصور اسی کے کندھے پر گی اور خاموشی سے مندر سے باہر نکل گیا۔ سورج ڈھلنے لگا تھا، میلے سے لوگ واپس آنے والے تھے۔ دور سے آوازیں آنے لگیں، خوشیاں مناتے ہوئے لوگ اپنے شہر واپس آ رہے تھے۔ میلے سے خوش لوگ اپنے بچوں کے ساتھ سب اپنے گھروں کی طرف چل رہے تھے۔ کچھ لوگ سب سے پہلے مندر جانا چاہتے تھے، اپنے دیوتاؤں کا شکریہ ادا کرنے۔ انہوں نے مندر کے بھاری دروازے دھکیلے اور اندر داخل ہونے لگے۔ جیسے ہی ان کی نظر اندر پڑی، سب حیران رہ گئے، یہ کیا ہو گیا؟ ان کے پیارے بت جنہیں انہوں نے صبح چھوڑا تھا اب سب ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ چیخیں اور آہیں نکلنے لگیں، لوگ اپنے ٹوٹے دیوتاؤں کو دیکھ کر رونے لگے۔ پھر رونا غصے میں بدل گیا، یہ کس نے کیا؟ کس کی یہ جرات ہوئی؟ تبھی کسی نے دیکھا سب سے بڑا بت ابھی تک کھڑا ہے اور اس کے کندھے پر کلہاڑی ہے۔ سب لوگ اس بڑے بت کی طرف بڑھے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کلہاڑی کیسے آئی؟ لوگ حیرت سے بت کو گھور رہے تھے، سوالات پوچھ رہے تھے، مگر جواب کہاں؟ تبھی ایک آواز آئی، اس بڑے بت سے پوچھ لو، شاید اس نے باقی بتوں کو توڑا ہو جائے۔ لوگ انتظار کرتے رہے کہ بت کچھ بولے، مگر بت خاموش رہا، بالکل خاموش بہا۔ کسی نے کہا، یہ تو بول ہی نہیں سکتا، یہ بے جان پتھر ہے۔ پھر وہی آواز آئی، اگر یہ بول نہیں سکتا تو تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہ بت نہ دیکھ سکتے، نہ سن سکتے، نہ کچھ بول سکتے ہیں۔ اندر سے یہ صرف پتھر ہیں، نہ ان میں روح ہے، نہ طاقت، نہ کچھ۔ اصل خالق تو وہ ہے جو اوپر ہے، جس نے یہ ساری کائنات بنائی۔ وہ جو آسمانوں کا مالک ہے، زمین کا مالک ہے، سب کچھ اسی نے بنایا۔ یہ سورج جو روز نکلتا ہے، یہ چاند جو رات کو چمکتا ہے، یہ سب اسی کی نشانیاں ہیں۔ وہ خالق جس نے یہ لاکھوں ستارے بنائے، کروڑوں سیارے بنائے، وہ کہاں اور یہ پتھر کہاں؟ اس دن کچھ لوگوں کو سمجھ آ گیا، ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ لیکن بہت سے لوگ اپنے پرانے عقیدوں میں اٹکے رہے۔ تبدیلی مشکل ہے، مگر اس دن ایک بیج بویا گیا، سچائی کا بیج، جو آہستہ آہستہ بڑھے گا۔ سچائی کی روشنی اندھیرے میں داخل ہو گئی تھی اور اندھیرا اسے نہیں روک سکا۔ یہ روشنی بڑھتی رہے گی، ایک دل سے دوسرے دل تک پھیلتی رہے گی۔ رات ختم ہوتی ہے، صبح آتی ہے، یہ قدرت کا قانون ہے اور سچائی کا بھی۔ اس نوجوان کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا، اور یہ صرف شروعات تھی ایک عظیم سفر کی۔ وہ اللہ کا خلیل بنا اور تاریخ بدل گئی، سچائی کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے۔